السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مدارس اسلامیہ کے بارے میں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا، لیکن سوال کرنے والوں کو سوال کرنے ہی نہیں آیا، بلکہ سوال یوں کرنا چاہیے کہ مدارس نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ یہ کیوں آپ سوال کرتے ہیں کہ مدرسے نے کیا دیا، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ مدارس نے کیا نہیں دیا؟ مدرسے نے کیا نہیں دیا، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مدرسے نے ہمیں رسول اللہ سے محبت کرنا سکھایا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں نظر آتی ہیں نا، یہ ٹوپیاں نظر نہیں آتی۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج آپ جاتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور امام پر حکومت کرتے ہیں تو وہ امام بھی آپ کو نہ ملتا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہزاروں انسان دنیا سے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمیں دفن کرنے کا طریقہ اور کفنانے کا طریقہ بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یار مدرسوں پر کتنا آواز اٹھاؤ گے، مدرسے پر کتنا بولو گے؟ اپنے لوگ بول رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بولتا ہے۔ اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ مدرسوں نے کیا دیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ مدرسوں نے کیا دیا۔ ہمارا جو کام تھا ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا؟ میٹرک تک انٹر تک پڑھ لیا، کبھی آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہم ایک اچھا ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کریں؟ کبھی آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی؟ آج کتنے کیس مسلمانوں کا پھنسا ہوا ہے کہ ہم اچھا وکیل بن کر اور مسلمانوں کا مسئلہ حل کریں۔ آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ کیوں نہیں ہوئی؟ صرف آپ مدرسے کے اوپر بھونکنا چالو کر دیتے ہیں۔ اور مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 100% میں صرف 5% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ 5% بچے، اونلی 5% بچے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ باقی 95% بچے ہمارے ایسے ہیں جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان میں آپ کتنے انجینئر اور کتنے ڈاکٹر سے پیدا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر خدا نخواستہ بن بھی جاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ قوم کی فکر کون کرے گا؟ الحمدللہ مدارس اسلامیہ والے سب کا خیال کرتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھانے والے، یہ مدارس نہ ہوتے، یاد رکھیے گا، صحیح معنوں میں ہمیں کوئی کلمہ بتانے والا نہ ملتا۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں قرآن کے صحیح جو تلفظ ہوتا ہے نا وہ ہمیں بتانے والا کوئی نہ ملتا۔ یہ مدارس اسلامیہ کی ہی دین ہے جو آپ کو گھر بیٹھے ایسے سے قاری مل جاتے ہیں، ایسے سے حافظ مل جاتے ہیں۔ ارے ان کی بھی تو ضرورت ہے۔ جو ہمیں اللہ نے قرآن دیا، رسول اللہ کا فرمان دیا، حدیث دی، سنت دیا، کیا اس کی حفاظت کے لیے یا اس کو پھیلانے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے والی کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں کہ مدرسوں نے کیا دیا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مدارس نے کیا نہیں دیا؟ مدرسوں نے سب چیز دیا، ہم نے لیا نہیں۔ آج گلی میں، محلوں میں، ٹولوں میں آپ چلے جائیے، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ تک یاد نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مدرسے پر آواز اٹھائے۔ یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس کو ایک لفظ کلمہ یاد نہیں ہے وہ مدرسوں پر اس طرح بھونکتے ہیں، اس طرح بھونکتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی اٹھ کے آ گئے ہیں۔ اور سوال کرتے کہ مدرسوں نے کیا دیا؟ اپنے ذہن کو دوڑائیے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو دیش بھی آزاد نہ ہوتا۔ اس دیش کی آزادی میں علماء کا جو کردار رہا ہے نا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ دہلی میں کتنے مدرسے تھے؟ انگریزوں نے سارے مدرسوں کو توڑ ڈالا۔ اس لیے مدارس پر سوال کرنا بند کر دو، اور مدرسے کو آگے کیسے بڑھانا اس کی فکر میں لگ جاؤ۔ آؤ نا ہم بتائیں گے مدرسے میں کیسے تعلیم کرنی ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ مدرسوں میں انگلش نہیں پڑھایا جاتا ہے، تو
مدرسوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، ہم سب چیز کریں گے، آپ تو ساتھ میں آ جاؤ، آپ کرنے نہیں دیتے بھائی۔ ورنہ مدارس وہ ہے نا جہاں سے بچے بڑے بڑے ڈاکٹرز بن کے نکلے گا، جہاں سے بڑے بڑے انجینئرز بچے نکلیں گے، لیکن یہ سب چیز آپ لوگ نہیں ہونے دیتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام مدرسے میں ہونے لگے گا تو اسکول بند ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی آ رہا ہے کہ آپ کو امام ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔